بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا استاد, میں آپ کا ٹیچر ڈاکٹر صابر احمد. بچوں, جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کراچی یونیورسٹی سمیت کراچی کے تمام بلکہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کا بہت زیادہ امپیکٹ آیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے تمام ایجوکیشن ایکٹیویٹیز سسپینڈ ہوئی ہوئی ہیں. لیکن 3 تاریخ کو کراچی یونیورسٹی کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ جس میں ہمارا ایمز بھی شامل ہے, وہاں تمام کلاسز اب آن لائن ہوں گی. انہی آن لائن کلاسز کے سلسلے کی پہلی کڑی کے ساتھ, پہلے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. پہلی کلاس ہماری ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی ہے, جس کا آغاز ہم کمیونیکیشن کے بنیادی اصول سے کرتے ہیں, کمیونیکیشن کی بنیادی ڈیفینیشن سے کرتے ہیں. کمیونیکیشن جیسا کہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں مختلف سبجیکٹس میں, کمیونیکیشن ایک پروسیس کا نام ہے جس میں ہمیں ملٹیپل میڈیا چینلز کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا میسج ڈیلیور کر سکیں, اپنا میسج آگے پہنچا سکیں. اسی طرح اگر ہم کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم شہر کی پروگریس کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو وہاں کمیونیکیشن کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے اور یہ ملٹیپل ایلیمنٹس کے ساتھ کولیبریٹ کرتا ہوا اپنا رول پلے کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آگے اور کیا ہے. دیکھیے, ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن یا ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن بھی پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں, سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی. ہر طرف تباہی اور بربادی تھی. اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ کو ایز اے چینج کا سلوگن دے کے پریزنٹ کیا گیا اور اس میں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. بہت سارے سوشیولوجسٹ, اکنامکس اور پولیٹیشینس نے مل کر یا پولیٹیکل انالیسسٹ نے مل کر فیصلہ کیا کہ میڈیا کے رول پہ بات کی جائے کہ میڈیا کا رول ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور ڈیولپمنٹ کے رول کی وجہ سے ہم سوسائٹی میں کتنی بڑی چینج لا سکتے ہیں. اور یہ چینج ہماری پازیٹیو ہونی چاہیے, اور اگر ہماری چینج پازیٹیو ہوگی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا, دنیا ترقی کرے گی, ہمارا شہر ترقی کرے گا, اور جب ترقی ہوگی تو روزگار ملے گا, اور روزگار ملے گا تو ملک میں ڈیولپمنٹ آئے گی, اور ڈیولپمنٹ آئے گی تو ہمارا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بھی پازیٹیو ہوگا. ہم پازیٹیوٹی کی طرف سوچیں گے, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کرنے کی طرف سوچیں گے. ٹھیک, تو ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن یا ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کو شروع کرنے سے پہلے اب آپ کو یہ دونوں باتیں کلیئر ہونی چاہیے. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہر وہ پروگریس ہے جو ہماری سوسائٹی میں نظر آتی ہے, خاص طور پہ اکنامک سائٹ. ہماری ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو کمیونیکیشن بھی اپنا رول پلے نہیں کر سکتا, اور ڈیولپمنٹ ایز اے سوشل چینج اپنا رول پلے نہیں کر سکتی, یا ڈیولپمنٹ ایز ٹوٹل چینج اپنا رول پلے نہیں کر سکتی. نہ ہماری لائف اسٹائل میں بہتری آئے گی, نہ ہی ہمارا ٹریڈیشنل کلچرل پولیٹیکل اکنامکل سسٹم بہتر ہو سکے گا, اور نہ ہی ہمارے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں کوئی چینج آئے گا. دیکھیے, ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی ٹرمینالوجیز ملٹیپل جگہوں پر یوز ہوتی ہے, لیکن مطلب سب کا ایک ہی نکلتا ہے. چھوٹی چھوٹی مائنر سی چینجز ہیں, مائنر سے فرق ہیں ڈیفینیشنز میں. اسکرین پر جو آپ کو ٹرمز نظر آ رہی ہیں ان میں تھوڑا فرق ہے. اتنا زیادہ فرق ہمیں محسوس نہیں ہوگا, اور نہ ہی اتنا زیادہ فرق ہے. ڈیف کام یاد رکھیے گا, ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی شارٹ فارم ہے. یہ ورلڈ بینک نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کی ہے, اور ورلڈ بینک میں ڈیف کام کے نام سے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے جو دنیا کی ترقی, خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کی ترقی پہ بڑا فوکس کرتا ہے اور انہیں ڈونیشن دیتا ہے ترقی کے لیے, ترقی کے کاموں کو انجام دینے کے لیے. اسی لیے اس کی شارٹ فارم ڈیف کام رکھا گیا. میڈیا فار ڈیولپمنٹ, کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ
डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन, सोशल चेंज फॉर कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन फॉर चेंज या रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन चेंज। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने लेक्चर में। आइए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं, अपने लेक्चर को असल टॉपिक की तरफ लेकर आते हैं। ये देखिए, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है। ठीक, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक स्ट्रैटेजी का नाम है, एक हिकमत अमली का नाम है, जिस हिकमत अमली के तहत हम सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। सोसाइटी की बेहतरी उसी सूरत में पॉसिबल हो सकती है, सोसाइटी में डेवलपमेंट उसी सूरत में आ सकती है जब हमारा मुल्क तरक्की कर रहा हो और हर तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो। देखिए, पहली दफ़ा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का काम या मीडिया को पहली दफ़ा डेवलपमेंट के कामों के लिए कनाडा में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 1941 से लेकर 1955 तक फार्मर्स को मीडिया की तरीक़ों से डेवलपमेंट या उनके अपनी खेती बाड़ी या कल्टीवेशन के लेसन्स देने जाने लगे और रेडियो प्रोग्राम्स उनके लिए बनाए जाने लगे, जिन रेडियो प्रोग्राम्स को सुनकर फार्मर्स अपनी कल्टीवेशनल एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले करते थे और कल्टीवेशन के बाद अपनी कल्टीवेशन से जो इनकम करते थे उससे टैक्स मिलता था। और वहाँ कनाडा आज किस लेवल पर है और तरक्की की कितनी मनाजिल तय कर रहा है, ये सब कुछ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल हो सका। इसी तरह सिंगापुर और घाना की एग्जाम्पल हमारे सामने है, इंडिया की एग्जाम्पल हमारे सामने है, जहाँ डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट किया गया और वो मुल्क लिटरेसी रेट में ये दो इंडिया, घाना और बहुत सारे अफ्रीकन मुल्क जहाँ गुर्बत तो है मगर वो लिटरेसी रेट में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। और इंडिया आईटी के अंदर बहुत आगे निकल चुका है। उसकी वजह क्या है कि उसने डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का मॉडल अडॉप्ट किया, उसने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मॉडल अडॉप्ट किया और एक लार्जर स्केल के ऊपर सोचा कि अगर हम डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन को मिला दें और तरक्की के लिए काम करें तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क तरक्की करेगा तो इकोनॉमिकल कंडीशंस बेहतर होंगी, इकोनॉमिकल कंडीशंस बेहतर होंगी तो लोगों का लाइफ स्टाइल भी बेहतर होगा। याद रहे, इंडिया ने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वहाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा और आज इंडिया में लिटरेसी रेट हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। लिटरेसी रेट आगे होने की वजह से इंडिया मेडिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक साइंस, डिजिटल कम्युनिकेशन, हर चीज़ में इंडिया बहुत आगे है। तो इससे क्या साबित होता है कि इंडिया की तरक्की के पीछे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मॉडल था। इस चीज़ पे देखिए, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की टर्म फिलिपाइनियन सोशियोलॉजिस्ट या इकोनॉमिस्ट नोरा गैब्रियल ने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस की थी 1972 में। नोरा गैब्रियल कहती हैं कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसमें आवाम ह्यूमन कम्युनिकेशन करते हैं, लोग कम्युनिकेशन करते हैं और सोसाइटी में इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है और लोगों को एम्पावरमेंट मिलती है। जब लोगों को एम्पावरमेंट मिलती है तो लोग तरक्की करते हैं, सोसाइटी तरक्की करती है और इकोनॉमिकल ग्रोथ पॉसिबल बनाती है सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी लाने के लिए और जो भी ह्यूमन ज़रूरियात हैं, बेसिक नीड हैं, ह्यूमन पोटेंशियल्स हैं, उनको फुलफ़िल कर रही होती है। तो देख लीजिए इस डेफिनेशन को, ये डेफिनेशन आपके सामने है, एक दफ़ा इसे भी आप गौर के साथ पढ़ लीजिए।
ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے، اس ڈیفینیشن کو غور سے دیکھیے، اور کراچی یونیورسٹی کے پیپر میں آپ نے اس ڈیفینیشن کو لازمی لکھنا ہے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں. دیکھیے، ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو وہ لارجر اسکیل پر ہوتا ہے، میکرو لیول پر ہوتا ہے، اور ڈیولپمنٹ کے کوئی گولز سلیکٹڈ نہیں ہوتے. اس کی مثال ہمارے سامنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. پنجاب میں آشیانہ اسکیم تھی. ابھی ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے، اور ہمارے پرانے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے، بلکہ بہت سارے تمام پرائم منسٹرز نے میڈیا کے افیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے بڑے میکرو لیول کے کام کیے، میکرو لیول کی ایکٹیویٹیز کی. جتنے بھی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم گزرے ہیں، یا جو ابھی موجودہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہیں، وہ سپورٹ، انکم سپورٹ پروگرام، عوام کی فلاح و بہبود جیسے پروگرام، میکرو لیول پر ایجوکیشنل پروگرامز کے ایجنڈا کو سامنے لاتے ہیں، اور اس کی پبلسٹی یا اس کی ایڈورٹائزنگ ماس میڈیا پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے. لیکن ہمیں اس بات میں یہاں یہ ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ اس میسج کو کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں دیکھ رہا. اس کی فار ایگزامپل ہم نیوز پیپر میں ایڈ دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے گورنمنٹ نے جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایڈ دیا وہ ہر کوئی پڑھے. ٹھیک، یاد رہے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن میں کوئی انٹرپرسنل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، یہ میس کمیونیکیشن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. چونکہ میسج کا تعین نہیں ہو پاتا کہ میسج کس کس نے ریسیو کیا، تو یہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتا ہے. یہ سارے کریکٹرسٹکس کو آپ دھیان سے پڑھیے، اور پیپر میں بھی آپ نے انہی بلٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا. پیراگرافنگ کرنے سے آپ احتیاط کیجیے گا. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، ڈیولپمنٹ میں یا ہم کمیونیکیشن کو یوز کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کے کون کون سے کام کرتے ہیں ہمارے سامنے ہیں. کوالٹی آف لائف کو بہتر کرتے ہیں. ہم کھانے پینے کے معاملات اور جو بھی ہمارے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، بیسک ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ہم ایک میکرو لیول پر بڑے سسٹم میں رہتے ہوئے، بڑے سوشل سسٹم میں رہتے ہوئے کمیونیکیشن کو یوز کرتے ہیں تاکہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکے. نمبر 2 ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے. ٹھیک، اس ڈیفینیشن میں آپ دیکھیے، دوسری ڈیفینیشن میں آپ راجرز نے ڈیولپمنٹ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. راجرز کہتا ہے ڈیولپمنٹ ایک پارٹیسپیٹری ماڈل ہے. مطلب اس پارٹیسپیٹری ماڈل میں ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، تبھی جا کر ڈیولپمنٹ کا کام انجام پائے گا. دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے ڈیفینیشن. یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی تو اس کو آپ غور سے پڑھ لیجئے گا. اچھا، اس میں راجرز نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہائی لائٹ کی ہے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ، کہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن، انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ رکھنا بھی ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی کیمپین کا ایک پارٹ ہوتا ہے. آئیے تیسری ڈیفینیشن کی طرف. تیسری ڈیفینیشن یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ میں آئی ہے، وی بلیو دیٹ کمیونیکیشن از دا فیول آف ایوری تھنگ.
یہ دیکھیے جو بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی وہی بات ورلڈ بینک کی رپورٹ میں دہرائی جا رہی ہے کہ ہر چیز میں ترقی کے راز میں افیکٹو کمیونیکیشن کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. یہ ایک فیول کا رول پلے کرتا ہے. کمیونیکیشن اگر افیکٹو نہیں ہوگا تو کسی صورت میں ڈیولپمنٹ کے کام انجام نہیں پا سکتے. ڈیولپمنٹ کے کاموں کو انجام دینے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے کاموں کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں بڑا افیکٹولی کمیونیکیشن کو یوز کرنا ہوتا ہے. جسی وجہ سے ورلڈ بینک کی رپورٹ میں جو ڈیفینیشن آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیے، اگر ہم بغیر گاڑی، اس کی ایگزامپل اس طرح بھی لے لیجئے، بغیر پیٹرول کے، بغیر ایندھن کے گاڑی نہیں چل سکتی. اسی طرح ڈیولپمنٹ کا کوئی بھی کام بغیر کمیونیکیشن، بغیر افیکٹو کمیونیکیشن، ایکچولی بغیر افیکٹو کمیونیکیشن کے ہو نہیں سکتا. لیجیے آپ اس کو غور سے پڑھ لیجیے تینوں ڈیفینیشنز کو، کوئی جلدی نہیں ہے. اگر کوئی کنفیوژن ہو واٹس ایپ کے گروپ پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آ جائیے. کراچی یونیورسٹی میں ایکچولی جو کورس آفر ہوتا ہے، یا جس کورس کا جو ٹائٹل ہے وہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ہے. پنجاب یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی، بلکہ کراچی کی جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے بجائے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن ہی یوز ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے، اس میں ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ آگے ہم دیکھتے ہیں اسی لیکچر کے آگے. دیکھیے، ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ایکچولی امپاور کرتا ہے، ہمارے بیہیویئرز پہ امپیکٹ ڈالتا ہے اور ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے کمیونیکیشن کے تھرو، کہ ہم ڈیولپمنٹ کے کاموں میں حصہ لیں اور ڈیولپمنٹ کو اپنا سمجھیں، ڈیولپمنٹ پروسیس کو اون کریں. ٹھیک، اور ترقی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں مقامی سطح پر ان کو ہٹایا جائے، ان کو دور کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. تو ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ایک ملٹی سیکٹرل، کثیر جہتی جسے آپ کہتے ہو، پروسیس ہے جس کا آغاز لوگوں کی انوالومنٹ سے ہوتا ہے. یاد رہے اس میں ماس کمیونیکیشن کے چینلز انوالو نہیں ہوتے، یہ مائکرو لیول پہ ہونے والی ایک ایکٹیویٹی ہے اور یہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے. انٹرپرسنل کمیونیکیشن سے مطلب یہ ہے کہ یہ لوکل لیول پر سپورٹ کے کام انجام دیتا ہے. یعنی کمیونیکیشن کو ہم اس طرح انجام دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے مقامی سطح پر، کہ کمیونیکیشن افیکٹولی یوز کیا جائے، میسج ڈیلیور ہو جائے، دین ریفارمز کے کام کا آغاز ہو. اس کی ایگزامپل اس طرح لے سکتے ہیں، فار ایگزامپل کسی دور دراز علاقے میں، کسی سبب ایریا میں ایمز کے اسٹوڈنٹ ایک میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں. ٹھیک، اور اس میڈیکل کیمپ کی اگر کیمپیننگ نہیں کی جائے گی، بینرنگ نہیں ہوگی، ہمیں لارجر لیول پہ وہ کیمپیننگ نہیں کرنی، تو میسج کنوے نہیں ہوگا اور اس میڈیکل کیمپ میں کوئی نہیں آئے گا. تو ہم میڈیا کے تھرو، میڈیا سے یہاں پر انٹریکٹیو میڈیا اور ڈسپلے میڈیا ہے، بینرنگ وغیرہ ہے، یا میس کمیونیکیشن کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے. انٹرپرسنل یوز آف میڈیا ہے یہاں پر، بینرز یا فیس ٹو فیس کر لیجیے آپ، فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہو جائے، مسجدوں سے اعلان ہو جائے، لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہو جائے. تو یہ مائکرو لیول کی ایکٹیویٹی ہے جس میں کمیونیکیشن کو اس طرح یوز کیا جائے کہ وہ افیکٹولی اپنا رول پلے کر سکے. ٹھیک، اچھا، ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی ہم نے بات کر لی تھی.
جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اس کے ملٹیپل اسٹیپس ہوتے ہیں. ملٹیپل اسٹیپس کون کون سے ہیں وہ کائنڈلی غور سے سن لیجئے. پہلا اسٹیپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن اس علاقے میں افیکٹو ہو سکتا ہے. کیا ہم اس علاقے میں لوکل لیول پر مائکرو لیول پر ہاں چھوٹے لیول پر ڈیولپمنٹ کے کام کر سکتے ہیں. ہم وہاں لوگوں کو علاقائی لوگوں کو انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ پارٹیسپیٹ کریں اور ڈیولپمنٹ کی شیپ نکلے اور اس کے پازیٹیو آؤٹ کمز آئیں. اچھا یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات اپنے پر نوٹ کر کے رکھیے گا, ریکارڈنگ میں بھی آئے گی کہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن empower the people by sharing news. I'm going to repeat it again. Kindly write down it. Development support communication empower the people by sharing information. Understand? تو لوگوں کو امپاور کرنا ہوتا ہے کمیونیکیشن کے تھرو. دیکھیے ایک جرنلسٹ ڈیولپمنٹ کی ضروریات کو صرف بتا سکتا ہے آرٹیکلز کے تھرو, نیوز کے تھرو, ٹی وی چینلز کے پیکیجز کے تھرو, ریڈیو میں کسی پروگرام کے تھرو. وہ ڈیسیجن میکر نہیں ہوتا. وہ عوام کے مفاد کے لیے ڈیولپمنٹ کے یا ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے کاموں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. دیکھیے اگر لارجر اسکیل پر ہوگا تو ایک جرنلسٹ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کا رول پلے کرے گا, لیکن بہت کوئی علاقائی مسئلہ ہوگا اگر وہ جرنلسٹ ایک خبر دیتا ہے تو وہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے انڈر دا امبریلا آئے گی. اور جو ہمارا پلان آف ایکشن ہوگا وہ لمیٹڈ لیول پر ہوگا. ٹھیک, ہم آگے چل کے 2-3 سلائڈز کے بعد ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن اور ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن میں کیا ڈفرینسز ہیں ان کو بھی دیکھنے جا رہے ہیں. کائنڈلی اس کو اسٹڈی کر لیجئے. آپ کے سامنے میری اسکرین آ رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے جس کی میں بات کر رہا تھا, ہمیں یہ پیپر میں آتا ہے یہ کوشچن, واٹ آر دا میجر ڈفرینسز بٹوین ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. کائنڈلی فوکس آن اٹ. Okay, it's a very important question for final examinations point of view as well as at the point of view of midterm. دیکھیے جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں بات کر پڑھ لیجئے اس کو. میکرو لیول کی ایکٹیویٹی ہے. لارجر اسکیل پہ جب میکرو کی بات آتی ہے تو آبویسلی بات ہے کہ لارجر اسکیل پہ ہوگی. ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہمیں انٹرنیٹ کے تھرو میسج کمیونیکیٹ کرنا ہو تو ہمیں انٹرنیٹ فیسلٹیز چاہیے ہوں گے. ٹیلی ویژن پہ کوئی سوشل ایشو سے ریلیٹڈ کوئی ایڈ چلانا ہو تو اس کے لیے ہمیں ٹیلی ویژن کے ڈیوائسز کی ضرورت پڑے گی, موبائلس کی ضرورت پڑے گی. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی اسپیسیفک گول نہیں ہوتا. عوام ایسے لوگ جو تمام لوگ فار ایگزامپل ڈرامہ دیکھتے ہیں, ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پوش علاقوں سے, امیر علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ڈیولپمنٹ کے کاموں کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی وہاں ڈیولپمنٹ بہت اچھی خاصی ہوئی بھی ہے تو وہاں بھی وہ ایڈ دیکھا جائے گا. یہاں اس بات کا یہ مطلب ہے. ٹھیک, جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس میں جو بھی میسج کمیونیکیٹ ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کی نیڈ کو ٹارگٹ کر رہا ہو. یہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے, پوری کنٹری کے لیے, پورے پروونس کے لیے ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی جو بھی اسٹریٹجی یا جو بھی پلان بنایا جائے گا وہ پورے ملک کے لیے ہوگا. ٹھیک,
دیکھیے اگر انٹیریئر سندھ میں کسی ایک خیرپور کی بات کی جائے، وہاں پر اگر روڈ بن رہے ہیں تو کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہے، وہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، اور وہاں موجود بڑے انفلوئنشل پیپل کے لیے، لوگوں کے لیے بھی ہے. آپ کے سامنے اسکرین رکھی بھی ہے، کائنڈلی اس کے ایک پوائنٹ کو غور سے دیکھ لیجئے. پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، کوئی پرابلم ہو اپنے پاس نوٹ کیجئے اور مجھے واٹس ایپ کے گروپ پہ میسج کر دیجئے. میں پرسنلی اس کو آپ کو آنسر میسج کر دوں گا. آئیے، ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کیا ہے، اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، یہ دیکھ لیجئے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن میکرو تھا، یہ مائکرو لیول کی ایکٹیویٹیز ہیں ساری. یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹے علاقے کے لیے ہوتا ہے. جب مائکرو کی بات ہو رہی ہے تو آف کورس یہ چھوٹے علاقے کے لیے ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ہم نے بھی خیرپور کی ایگزامپل دی تھی. خیرپور کے 8 گاؤں، 5 گاؤں، 1 گاؤں، 2 گاؤں کے لیے جو بھی اسکیم بنے گی یا وہاں پہ جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا ایک اسپیسیفک ایریے میں، اور اس میں میڈیا کا جو بھی یوز ہوگا، لیکن لارجر لیول پر نہیں، بہت اسمال لیول پر وہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی کیمپین کنسیڈر کی جائے گی. لیجیے، یہ انٹرپرسنل ہوتا ہے اور یہ کلچرل بیسڈ. دیکھیے کتنی آسان سی بات ہے، اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کلچر سے مطلب یہاں پر ہر مقامی گاؤں کے، ہر علاقے کی کچھ کلچرل ڈائمینشنز ہوتی ہیں. تو ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن میں جو بھی میسج آپ کنوے کریں گے وہ اس علاقے کی کلچرل ویلیوز کو ٹارگٹ کرتا ہو. ٹھیک، کیونکہ اگر میسج کلچرل ویلیوز سے کانفلکٹ کرے گا تو کبھی بھی آپ کے ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو سکتے، کیونکہ کلچرل ویلیوز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، سب کو عزیز رکھتے ہیں، بڑے کانسیپچولی بڑے کہ سمجھ لیجئے بڑے پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اپنی کلچرل ویلیوز کو. تمام لوگ چاہے کوئی بھی ہو، کتنا بھی ماڈرن ہو جائے، بٹ اپنی کلچرل ویلیوز کو ہمیشہ انٹیکٹ رکھتا ہے، اپنی کلچرل ویلیوز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جب بھی ہم ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی کیمپین کی بات کریں، کیونکہ وہ ویسے ہی ہوتی ہی اسمال لیول پر ہے اور مائکرو لیول پر ہوتی ہے، تو اس بات کا اندازہ لگا لیا جائے پہلے ہی کہ وہ کلچرل ویلیوز سے کانفلکٹ نہ کر رہا ہو. اس میں ہمارے گولز کلیئرلی ڈیفائن ہوتے ہیں، کیونکہ جس علاقے کے لیے ہم پروگریس کا کام یا ڈیولپمنٹ کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں اور کمیونیکیشن وہاں یوز ہوگا، تو دیکھ لیا جائے کہ ہمارے ٹارگٹ آڈینس جو ہے یا ٹارگٹ پاپولیشن ہے، ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہماری بالکل پہلے سے سلیکٹ کی بھی ہو، ہم نے سیمپلنگ کی بھی ہو، ہم نے اس سوسائٹیکل سیکٹر کو پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کیا ہو جہاں ہم یہ کیمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے، ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے لمیٹڈ ہوتا ہے، اور پروگرام اس وقت ختم کیا جاتا ہے جب وہ ہمیں اسپیسیفک گول اچیو ہو جائیں. لیکن پاکستان میں تھوڑا سا الٹا ہوتا ہے. آئیے ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ کچھ موضوع اور ہو جائے گا. جیسے میں نے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی ابھی آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی، ٹو امپاور دا پیپل بائی شیئرنگ نیوز. انشور کیا جاتا ہے کہ مقامی لوگ اس ڈیولپمنٹ کے کاموں میں حصہ لیں اور آنرشپ دیں. یہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی خاص بات ہے کہ مقامی سطح پر چیزیں آئیں. لوکل باڈیز سسٹم ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی ایک بڑی کلاسیکل ایگزامپل ہے.
اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ میکسیمم پارٹیسپیشن کو انٹیکٹ کیا جائے، یہ میک شو کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ مقامی لوگ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے کاموں میں حصہ لیں۔ امید ہے آپ کو ڈی سی اور ڈی ایس سی کے بٹوین جو فرق ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں، کراچی یونیورسٹی میں جو پیپر آتے ہیں اس میں ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن اور ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن میں کیا ڈفرینسز ہیں، کیا فرق ہے دونوں کے، کیا کانسیپٹس ہیں، اس کا ایک سوال لازمی آتا ہے۔ باقی اللہ مالک ہے، آپ کے کورس میں کیا آتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا آپ کا جو پیپر بنائے گا اس کو پتہ ہوگا۔ آئیے اب دوسرے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بیسک ٹرمز ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ڈیولپمنٹ جرنلزم کے میں آپ کو دو اسکول آف تھاٹس بتاتا ہوں۔ دو اسکول آف تھاٹس ہیں ڈیولپمنٹ جرنلزم کے۔ پہلا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کیجئے۔ پہلا اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے، کائنڈلی غور سے سن لیجئے کہ آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کیجئے اور جو مسئلے کی جڑ ہے اس پہ ان ڈیپتھ رپورٹس بنائیے، آرٹیکلز لکھیے، ڈاکیومنٹریز بنائیے، پھر ڈیولپمنٹ کے کام کا آغاز کیجئے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے کام کو آغاز کر دیجئے اور ڈیولپمنٹ کے کام کا آپ آغاز کر دیجئے، جو مسئلہ ہے پرانا وہ بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ یہ ڈیولپمنٹ جرنلزم کی کچھ ڈیفینیشنز بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ایکچولی ڈیولپمنٹ جرنلزم رورل ایریاز پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ دور دراز علاقوں میں جو پروگریس کے کام نہیں ہو رہے یا جو ہو رہے ہیں ان کے بارے میں رپورٹنگ، ڈیٹیل رپورٹنگ ڈیولپمنٹ جرنلزم کا ایک خاص پارٹ ہے۔ اور اس جرنلزم کی بیسک امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے یہاں مینشن ہے آلریڈی کہ لوگوں کی لائف کو امپروو کرنے کے لیے جرنلزم کی جاتی ہے۔ امید ہے ساری باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ ڈیولپمنٹ جرنلزم کے کیا کیا فنکشنز ہیں یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے۔ ڈیولپمنٹ جرنلزم لارجر ایریا پہ کام کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس دور دراز علاقے کی جو پرابلمز ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جائیں۔ دیکھیے ایشیا کی کنٹریز میں پاکستان سمیت انڈیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، ایون جاپان، ان کنٹریز کے اندر انڈیا، ان کنٹریز کے اندر ڈیولپمنٹ جرنلزم کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ افریقہ کے اندر بھی اسپیشلی۔ ایسے علاقے جو ویسٹرن کنٹرول میں رہے وہاں اس کانسیپٹ پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ جرنلزم کا خاص فنکشن ہے۔ ٹھیک، امید ہے ساری چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جرنلزم سے ریلیٹڈ یا ڈیولپمنٹ کے کاموں سے ریلیٹڈ جس میں میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے، ایک اور ٹرم بہت کامنلی یوز ہوتی ہے، کمیونٹی جرنلزم۔ کمیونٹی جرنلزم زیادہ تر ہمارے پاس ایک علاقائی یا ایک کمیونٹی پہ بیس کرتی ہے
اور سوک ایریاز میں کمیونٹی جرنلزم بہت زیادہ پاپولر ہے، اسپیشلی سویلائز سوسائٹیز میں کمیونٹی جرنلزم کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. یہ بہت زیادہ علاقائی بہت زیادہ لوکلائز ہوتی ہے. اس میں جرنلزم جرنلسٹ اس طرح کے آرٹیکلز لکھتے ہیں کہ وہ ان کی کمیونٹی کی بہتری ہو، اور کسی ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، فیچر فلمز بنتی ہیں، سوسائٹی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کے لیے موٹیویشن انوائرمنٹ جنریٹ کیا جاتا ہے، موٹیویشنل کلچر جنریٹ کیا جاتا ہے، جس میں لوگ یہ سوچیں کہ یہ کمیونیکیشن جو ہو رہا ہے ہمارا ہی. یہاں بھی وہی بات بڑی کامن ریپیٹ ہو کے آ جاتی ہے کہ کمیونٹی جرنلزم بھی ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن یا ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ہی کی طرح یا کہہ لیجئے اسی کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. یہ ہم آلریڈی ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کی خاص بات یاد رکھیے گا، کمیونٹی جرنلزم ایک اسپیسیفک جرنلزم ہے جس میں کمیونٹی کی فلاح و بہبود پر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. فلاح و بہبود سے مطلب اس کی ویلفیئر پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور میڈیا ایک ویلیویبل رول پلے کرتا ہے، انفارمیشن شیئر کرتا ہے تاکہ لوگ امپاور ہوں، اور لوگوں کو میڈیا کی افیکٹونیس کا اندازہ ہو جاتا ہے جب انہیں اپنے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا میڈیا میں ان کے مسائل ہائی لائٹ ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے، آپ کو چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی اسی سلائیڈز میں مل جائیں گے. کبھی کبھی ہمارے پاس نوٹس کی صورت میں بھی کویشچن آتے ہیں، تو یہ پورا کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے سامنے آرٹیکلز ہیں، یا آپ یہ کہہ لیجئے یہ سلائیڈ بنائی اسی طرح گئی ہے تاکہ آپ اپنے پیپرز کو بہت آرام سے دے سکیں. دیکھیں، کوئی نئی بات نہیں، ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. دیکھ لیجئے، یعنی اگر اس پوری سلائیڈ کا کنکلوژن نکالیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کمیونٹی جرنلزم یا پبلک جرنلزم یا سیوک جرنلزم آل آر دا سیم تھنگ. اگر تینوں میں سے کوئی بھی ٹرم آپ کے پیپر میں آتی ہے تو کائنڈلی آپ کمیونٹی جرنلزم سے ریلیٹڈ جو میں نے انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی ہے وہی آپ لکھیے گا. یہ مور دین انف ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے. یہاں میں بات کر رہا تھا کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کمیونٹی جرنلزم میں جرنلسٹ کی لوکل کمیونٹی کے ساتھ یا اپنی کمیونٹی کے ساتھ بڑی اسٹرانگ بائنڈنگ ہوتی ہے، یا میڈیا اتنا لوکلائز ہو جاتا ہے کہ صرف کمیونٹی کے مسائل کو ہی ہائی لائٹ کرتا ہے، اور کمیونٹی کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے یہاں جرنلسٹ کا رول مڈل مین بتایا گیا ہے. ٹھیک، مطلب وہ گورنمنٹ اور کمیونٹی کے بٹوین اپنے آرٹیکلز کے تھرو برج کا رول پلے کرتا ہے. یہ دیکھیے، اسے گراس روٹ جرنلزم بھی کہتے ہیں. کمیونٹی میڈیا
آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کمیونٹی ریڈیو، کمیونٹی ٹیلی ویژن. ایکچولی وہ کمیونٹی ٹیلی ویژن صرف اپنی کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہی پروگرامز ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، یہ مطلب ہے، اور سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ کلاس تک کے لیے اپنے دوست، اپنے ٹیچر، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر صابر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.